السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وقال اللہ تعالی انک لعلی خلق عظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے ماتھے کا جھومر ہے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے وہ پیغمبر جس کے تذکرے تمام دنیا کے مذاہب کی مذہبی کتابوں میں چلتے آ رہے ہیں، اور پھر وہ پیغمبر آ گیا، دین اس کا دنیا پہ چھا گیا، مال اخلاق سے دنیا کو رہنمائی دی اور ان کو امن کی حالت اور جنگ کی حالت دونوں میں رحمت للعالمین ہونا دکھا دیا، اور آپ نے دنیا کو مادی زندگی میں روحانی اور روحانی زندگی میں یہ مادی زندگی ملا جلا کر مکس کر کے دکھائی، اور ان دنیا کو جنہوں نے مذہب کو الگ کر دیا، دنیا کو الگ کر دیا اور دونوں کو الگ الگ کر کے بے دست و پا کر دیا، اور اس لیے ان کو یہ تعلیم دی کہ وہ دین جو ترک دنیا روحانیت کا درس دیتا ہے وہ انسانیت کی خدمت نہیں کر سکتا، انسانیت کے کسی کام بھی نہیں آ سکتا۔ اس لیے اس مذہب نے باقاعدہ آ کر یہ اعلان کیا کہ وہ لوگ جو دنیا کے اندر رہ کر رہنمائی کرتے ہیں اور مشکلات سہتے ہیں اور اپنے مشن پہ رہتے ہیں، وہ ان سے کہیں اوپر ہیں اور کہیں اعلیٰ ہیں، کہ جو کہیں غار میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ لوگ جو لوگوں سے تکلیفیں اٹھا کے صبر کرتے ہیں، وہ خدا کے یہاں پہ زیادہ درجے پاتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر نے پھر دشمن کے ساتھ بہت بعد میں آ کے جنگیں کی ہیں، 13 سال مکے میں مسلسل برداشت کیا ہے، اور جب آخر پہ انہوں نے خون کی ہولی کھیلنے کی کوشش کی اور پھر قوم سمود کی طرح مارنے کی پوری سکیم کی، تو پھر خدا نے مہربانی کرتے ہوئے اپنے پیغمبر کو ہجرت کا حکم دے دیا، دشمن کو وہیں نیست و نابود نہیں کر دیا، اور اس طریقے سے خود اس پیغمبر کے ہاتھ سے کتنی دنیا کتنے موقع پر پہنچی، تو پھر آپ نے رحمت للعالمین ہونا ثابت کیا، اور ان کو کہا کہ میں بد دعا نہیں دیتا، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، میں ان کے لیے ہدایت کی اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ان کو لے کے آئے۔ کتنے افراد تھے جو بہت ہی کامل اور جامع صفات کے حامل تھے، لیکن اپنے اندھیر نگری میں وہ ٹوٹ کر آ کے لگتے تھے تو پیغمبر ان کو معاف کرتے ہوئے ان کے لیے دعا کر دیتا تھا، اور پھر وہ اسلام کے ہو جاتے تھے۔ کتنی تاریخ میں شخصیات کے نام ہیں جو حضور کی دعا سے اسلام کے مجاہد بن کر، سپاہی بن کر اور بہت کام آنے والے بن گئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسانیت کے لیے نمونہ ہے، رہنما ہے، اور اس نمونے میں اس مثال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امن کی زندگی مدینے میں دکھائی، اور اس میں آپ نے ریاست قائم کی اور دستور قائم کیا اور عدالت قائم کی، اور اس عدالت کے جتنے بھی فیصلے تھے وہ مسلمانوں کے خلاف جا رہے تھے، اور پھر آپ نے یہ دکھا دیا کہ انصاف کا پیمانہ جس جگہ ہی جائے گا وہیں وہ فٹ ہوگا، اور جنگ کی حالت میں آپ نے جب پورا موقع لگا تو آپ نے معاف کر دیا۔ دنیا ایسے کبھی بھی نہیں کرتی، اور جتنے غیر عسکری یا غیر جنگی محاذ تھے ان سب کے ساتھ آپ نے کمال حکیمانہ انداز میں حکمت و دانائی کے ساتھ ان کو جنگ سے باہر کر دیا۔
جیسے عورت ہے، جیسے بچہ ہے، جیسے بوڑھا ہے، جیسے مذہبی پیشوا ہے، جیسے لوگوں کے گھر ہیں، جیسے لوگوں کے مذہبی مقام ہیں، جیسے ان کے باغات ہیں، جیسے ان کے بازار ہیں، جیسے ان کے کھیت کھلیان ہیں، ان سب کو جنگ سے باہر کر کے انسانیت کو بچا لیا۔ آج دنیا اسی چیز کے در پہ ہے کہ اپنی اندھے پن اور اندھیر نگری میں انہی بنیادی حقوق کو، انہی اپنے سول راکز کو جس میں انسانیت پنپتی ہے، انہی کو اجاڑنے پہ لگ گئی ہے۔ تو اس کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نمونہ اور ان کی مثال کو فوری طور پہ لوٹانا ہوگا، ورنہ دیر ہو جائے گی۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ کریں۔